صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا معزز حاضرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ان قریب ایک آدھ دن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مبارک ہم پر داخل ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک کی حیثیت عام مہینوں کی سے نہیں ہے، بلکہ بڑا خاص مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے سوال کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ماذا تستقبلکم وما تستقبلون، کہ کیا چیز ہے جو تمہاری طرف آ رہی ہے اور جس کا تم استقبال کرنے والے ہو۔ تو حدیث شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ اب انداز دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس پیارے انداز میں اپنے صحابہ کی توجہ کروا رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن کو حملہ کرنے والا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور صحابہ کرام کا یہ تھا کہ 6 مہینے تک رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے، اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک دعا کرتے تھے اللہ جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں رمضان میں وہ قبول فرما لے۔ تو رمضان کو اپنی زندگی کا مدار کار بنایا ہوا تھا صحابہ کرام نے، اور اس کے لیے رجب اور شعبان میں تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ رجب کے مہینے میں تو سارا حساب کتاب سمیٹ دیا کرتے تھے اور پوری پلاننگ رمضان المبارک کی کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے۔ عزیزان محترم، یہ بات بڑی قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، اسی کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن جو حضرات، جو ہستیاں اس پہ پکا یقین رکھتی تھی کہ مرنے کے بعد سارے کاموں کا حساب کتاب ہوگا، تو وہ پھر رمضان کی کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں پہ بعض طبقے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، مگر کیا کہ کون سا کاروبار کیا جائے، کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے، وہ اس چیز کی پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ جو ہے وہ اس بات کی پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو کس طرح عبادت الہی میں گزارا جا سکے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رمضان، اے لوگوں رمضان آ گیا ہے، اور فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، وغلقت ابواب النار،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور فرمایا ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے کہ سلسلۃ الشیاطین، کہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آئے صفدت الشیاطین، کہ شیطانوں کو جکڑ لیا گیا ہے، جو جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان سب کو باندھ لیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ شہر برکت، کہ رمضان یہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت کے الفاظ ہے جو حدیث شریف میں آئے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آئے، میرے بھائیوں ان الفاظ پہ آپ ذرا غور کر لیں، کتنے زبردست الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کو خیر دکھاؤ۔ مرادی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو نیک اعمال کر کے دکھاؤ، نیکیاں کر کے دکھاؤ۔ اور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال پر، فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان تو بہت فساد کرے گا، مگر یہ دیکھو میرے بندوں کو اس رمضان کے مہینے میں دیکھو کس طرح بھوک پیاس میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح میری عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح تلاوت قرآن پاک میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے اور فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حَرُمَ فِي رحمت اللہ، اور بدبخت ترین آدمی وہ ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو روزے نہیں رکھتا، روزے کھا جاتا ہے، روزے چوری کر لیتا ہے۔ تو وہ بدبخت ترین آدمی کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، سوائے یہ کہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ شریعت نے اس کو معاف رکھا، اس کا فدیہ دینے کے لیے کہا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں میں، کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 دفعہ آپ نے آمین فرمایا۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اس میں سے ایک آپ نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی، اور انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ تو ایک دعا یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر اپنی مغفرت نہ کروائی، وہ شخص برباد و ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اب جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر بھی رمضان کے روزے نہ رکھے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے ایسی، پھر بھی روزے نہ رکھے، تو اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کے خلاف اللہ کے مکرم و مقرب فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کی بڑی ترغیب دلائی اور اس کے مہینے کی اہمیت کا احساس دلایا، اور فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، غم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو آپ دنیا بھر میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اور ایسے بھی مسلمان خود ہمارے اپنے شہروں میں بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، افطار کے لیے نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ فلسطین، شام وغیرہ جہاں پر جنگیں ہوئی ہیں، وہاں پہ تو لوگ بے گھر ہیں، بچے بے گھر ہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سب اس موقع پر ہم ضرورت مند ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، ان کی اس پریشانی کو دور کریں، ان کے غموں کو بانٹ لیں۔ اور حدیث شریف میں اسی بات کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو روزہ کھلوایا جائے،
اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افطاری کروائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو ایک گلاس پانی کے ذریعے یا ایک کھجور کے ذریعے لوگوں کا روزہ کھلوا دے۔ تو عزیزان محترم، اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کو اور بڑھا دیتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماہ و سال کو، اس کے ایام کو، اس کے وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ ہم پر لازم ہے ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں، اور استقبال کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی پروگرام کر لیا اور اس میں نعرے لگا لیے 2-4۔ استقبال کا مطلب اس کی تیاری کرنا ہے، اور اس بات پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ کس طرح رمضان مبارک کی گھڑیوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جا سکے۔ اس بات کی پلاننگ کرنی ہے کہ کون سے کام ہے جو رمضان المبارک میں چھوڑ سکتا ہوں، جو پورے سال کرتا ہوں، لیکن رمضان المبارک میں اگر میں ان کاموں کو چھوڑ دوں گا تو مجھے عبادت کے لیے زیادہ ٹائم میسر آ جائے گا۔ وہ کون سے کام ہیں جن کو میں رمضان المبارک میں کم کر سکتا ہوں کہ ان کے کم کرنے کی وجہ سے مجھے عبادت کا زیادہ وقت مل جائے گا۔ درود پاک پڑھیے۔ تو عزیزان محترم، اس کے اندر پلاننگ کرنی پڑے گی، اور جس نے پلاننگ کر لی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے لیے جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، اور جبریل امین کے ساتھ مل کے آپ قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں میں قرآن کا دور کیجئے، قرآن پڑھیے، زیادہ پڑھیے، عام دنوں میں جتنا پڑھتے تھے اس سے زیادہ پڑھیے، درود شریف کی کثرت کیجئے، اللہ کے ذکر کی کثرت کیجئے، تسبیح و تہلیل وغیرہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کیجئے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجئے۔ جس قدر زیادہ ذکر ہو سکے اللہ کا ذکر کیجئے اس مہینے میں، اور اس کے علاوہ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ فرائض کیے ہیں وہ تو ادا کرنا ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نفلی کاموں کی کثرت کیجئے۔ رمضان کی راتوں میں حدیث شریف میں آیا من صام للہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو اللہ کے لیے رمضان میں جس نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور فرمایا من قام للہ، اور جو اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں جس نے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے یہاں پہ جو تراویح ہوتی ہے وہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا ہے، اسی کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رات میں نوافل پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اور تہجد پڑھنا آسان ہوتا ہے ان دنوں میں کہ آدمی رات کو سو جاتا ہے اور سحری کے وقت اٹھتا ہے، تو تہجد کا ٹائم ہی ہوتا ہے،
تو تہجد بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اور فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بڑے برکت والا مہینہ ہے، اس کے لیے اپنے دل کو تیار کیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، لگتا کہ یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نفس گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جب شیاطین بند کر دیے گئے ہیں اس مہینے میں تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو دیکھو میرے بھائیو، اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ کرنے کے اسباب 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو شیطان ہوتا ہے، تو شیطان تو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی 2 اسباب اب بھی باقی ہے، ایک ہمارا اپنا نفس اور ایک دنیا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں باقی ہیں۔ تو ہمارا نفس پورے سال جن گناہوں کا عادی رہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس مہینے میں بھی باقی رہتے ہیں۔ اب شیطان تو نہیں ہے بہکانے والا، مگر ہمارا آلودہ نفس جو گناہوں کا خوگر ہو چکا ہے، گناہوں کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، وہ پھر ہمیں گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں باقی ہیں، تو انسان دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کا طریقہ ہے، اس سے بھی بچنے کا طریقہ یہی کہ انسان بازاروں میں نہ جائے، ادھر ادھر نہ جائے، اپنا زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اور نفس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو صبر پہ آمادہ کرے کہ بھائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لگا ہوا ہے اور اس مہینے میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے حدیث شریف میں بھی آیا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی تمہیں گالی دے یا تم سے کوئی لڑائی کرے تو اس سے کہہ دو انی صائم، اس سے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ یعنی اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جواب دے دو میں روزہ دار ہوں۔ اور فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی دھوکے بازی سے باز نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، جہالت سے باز نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور آج اس کا روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو، کہ روزہ رکھ کر بھی وہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو اس مہینے میں سب سے پہلے نیت کر لیجئے کہ مجھے اس مہینے کو اللہ کی عبادتوں میں گزارنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہر روز توبہ کرنی چاہیے، لیکن رمضان سے پہلے بھی ضرور توبہ کر لیں تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا زنگ دھل جائے، ہمارے دلوں پر جو سیاہی آئی ہوئی ہے، دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، وہ دلوں میں نرمی آ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل میں نرمی پیدا ہوگی، نور پیدا ہوگا، تو عبادتوں کی طرف دل مائل ہوگا، اور یہ مہینہ اللہ کی عبادتوں میں گزر جائے گا، اور پھر اس کی برکت پورے سال ہمیں ملتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عبادتیں کر کر اپنی رضا کے کام کروا کر ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔